الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہم ہجرت کے چوتھے سال میں چل رہے ہیں۔ ہجرت کا چوتھا سال یعنی عیسوی سن 625۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے بنو نذیر کا واقعہ سنا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالی کے یہاں سے ایک بہت اہم قانون آیا۔ شراب جو پہلے حلال تھی، لوگ پیتے تھے، استعمال کرتے تھے، تو اس کے حرام ہونے کا اعلان ہوا۔ عرب لوگوں کے یہاں شراب بہت عام تھی، اور شراب کے ساتھ ساتھ جوا یعنی جگار یہ بھی بہت عام تھا۔ اللہ تعالی نے غزوہ بنو نذیر کے محاصرے کے زمانے میں پہلے جوئے کو حرام کیا، جگار کو حرام کیا، اس کے بعد شراب کو حرام کیا۔ عرب لوگ جگار کھیلنے میں بھی بہت ایکسپرٹ تھے، فخر سمجھتے تھے۔ وہ یوں سمجھتے تھے کہ جوا اور جگار کھیلنے سے سخاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو آدمی بھی جگار میں جیت جاتا تھا تو جو پیسے ملتے تھے اس میں سے اپنی ضرورت جتنا رکھتا تھا اور باقی بچا ہوا مال مسکینوں میں، غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ گویا جگار وہ لوگ مزے لینے سے کے لیے کھیلتے تھے، اور جو انکم ہوتی اس میں اپنی ضرورت میں لگاتے اور باقی لوگوں میں سخاوت خرچ کر دیتے تھے، سخاوت کر دیتے تھے، مال خرچ کر دیتے تھے۔
حالانکہ یہ جگار میں بہت ساری خرابی اور برائیاں ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ اس میں حرام مال کھانا ہوتا ہے۔ جگار میں جو مال ملتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی جگار کھیلنے بیٹھتا ہے تو یہ تو اس کا نام کھیل ہے، ورنہ حقیقت میں یہ حرام کھیل ہے۔ بہت سے کھیل جائز ہے، بدن کی ورزش، باڈی کی ایکسرسائز کے لیے ضروری بھی ہے۔ کبڈی کھیلو، پکڑ ڈاؤ کھیلو، باقی یہ جگار کھیلنا نام کھیل ہے، حقیقت میں یہ حرام ہے۔ تیسری بڑی بری بات یہ ہے کہ جگار میں جب آدمی بیٹھ جاتا ہے تو نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ نماز کا وقت کب آیا، کب چلا گیا، نماز کب ہوئی، سب چیزوں سے آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ذکر، تلاوت، اچھے کاموں سے بھی جگاری آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ چونکہ جگار میں بیٹھتے ہیں تو کلاکوں کے کلاک، گھنٹوں کے گھنٹے ایسے اس میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا وقت کہاں نکلا، نماز قضا ہو گئی، تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک چوتھی خرابی یہ ہے کہ جگار کی وجہ سے آپس میں دشمنی اور کینہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو جیت گیا، ہارنے والا اس کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ ہارنے والا یہ سوچے گا کہ یہ میرے پیسے لے گیا، میری دولت لے گیا، اس لیے وہ دشمنی کرے گا اور کینہ کرے گا۔ ایک پانچواں خطرناک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے لے لینے کا ذریعہ جگار ہے، کہ دوسروں کا مال تم غلط طریقے سے لے لو، یہ اس کا ایک طریقہ ہے جگار۔ اتنی ساری اس کے اندر خرابیاں ہیں، اس لیے شریعت نے اس جگار کو پہلے حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا۔ آج دنیا میں الگ الگ شکل میں جگار کھیلے جاتے ہیں، نئی نئی ترتیب جگار کے اندر عام ہے۔ مسلمانوں کو بچنا چاہیے، جگار چھوڑ دینا چاہیے، یہ حرام چیز ہے، حرام کمائی ہے اور اس کے اندر بڑا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، اور جگار میں دوسرے کا مال غلط طریقے سے انسان کھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات فرمائی، من حلف منکم فقال فی حلفہ باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ، کوئی آدمی قسم کھاوے اور قسم میں بتوں کی، مورتیوں کی قسم کھاوے تو کہا کہ وہ آدمی اس کے بعد کلمہ دوبارہ پڑھ کے ایمان تازہ کرے، اس لیے کہ بتوں کی قسم کھانے سے ایمان اس کا نکل جاتا ہے، اس لیے کلمہ پڑھ کے دوبارہ اپنا ایمان تازہ کر لیوے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیوے۔ آج بہت سے مسلمان جہالت میں، غفلت میں
اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، ان کو بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ ایک تو بغیر ضرورت قسم مت کھاؤ، ضرورت کے وقت قسم کھاؤ تو بھی اللہ تعالی کے مبارک نام کی ہی قسم کھاؤ۔ تو جو آدمی بتوں کی مورتیوں کی قسم کھاتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھ کے اپنا ایمان تازہ کرنا پڑے گا، پھر سے ایمان میں آنا پڑے گا۔ آگے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالْ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ، جو آدمی کہے کہ چلو اپنے جگار کھیلیں گے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ کر دے وے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ہوئے تو جگار کھیلنے کا دل ہوئے، صدقہ کر دے وے، پیسے ہی نہیں رہے تو جگار کرنے کا دل ہی نہیں ہوگا، اور غلط طریقے سے آیا ہوا مال کھانا نہیں چاہیے، اس کے اصل مالک کو ریٹرن کر دینا چاہیے۔ اب اللہ تعالی کی طرف سے پہلے جگار کو اللہ نے حرام کیا۔ اب شراب اتنی عام تھی، لوگ پیتے تھے، گھر میں اسٹاک کرتے تھے، اور جو ہے شراب کو بڑی قیمتی چیز سمجھتے تھے، تو ایک دم حرام کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بات ادھر ادھر ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریجاً آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جگار کا مسئلہ پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، کچھ فائدہ بھی، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے یہاں سے سگنل دیا گیا، اشارہ دیا گیا کہ آگے چل کر کے شراب حرام ہونے والی ہے۔ تو اس زمانے میں عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ شراب جائز تھی پھر بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، جیسے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی۔ جب شراب جائز تھی، حلال تھی، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کبھی نہیں پی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بھی اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ جو چیز فیوچر میں، بھوشیہ میں حرام ہونے والی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ بھی کبھی نہیں پی شراب۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو شراب پیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اشارہ دیا کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تو وہ سمجھ گئے کہ آئندہ اللہ کے یہاں سے شراب حرام ہونے والی ہے، چلو اللہ منع کرے اس سے پہلے ہم چھوڑ دے گئے۔ تو بہت سے صحابہ نے جو شراب پیتے تھے، جائز تھی، لیکن جب اشارہ مل گیا تو انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک قصہ ہو گیا، ایک صحابی کے یہاں کھانے کی دعوت تھی، بہت سے لوگ جمع تھے، اور وہاں اس زمانے میں عربوں میں دعوت ایسے ہوتی تھی کہ اونٹ کاٹ دیا اور آگ جلا دی۔ اب لوگ آتے تھے اور جو حصہ پسند ہو، کسی کو ٹانگ پسند، کسی کو گردن پسند، تو وہ اپنے ہاتھ سے کاٹے
آگ پر سیکے اور کھاوے بیٹھ کر کے. یہ اس زمانے میں دعوت کی ایک ترتیب تھی. تو ایک صحابی کے یہاں شام کے وقت پر پارٹی چل رہی تھی. اونٹ کاٹا گیا تھا، لوگ سیک سیک کر کے اس کا گوشت کھا رہے تھے. شراب بھی آئی، چونکہ گوشت تو اب شراب بھی. یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کے حکم کا لحاظ کرنے کی توفیق دی ہے کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں. اکھے اکھے بکرے پارٹیوں میں کھا جاتے ہیں، لیکن کھانے کے بعد الحمدللہ شراب پیتے نہیں ہیں. ورنہ بہت سے لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کو دیکھا سنا کہ وہ گوشت کھائیں گے تو شراب ضرور پیئیں گے، پیتے ہی ہے وہ ساتھ میں شراب کو. تو وہاں صحابی کے یہاں پارٹی میں گوشت تھا اور شراب چل رہی تھی. اب جو شراب پیا تو سب کو شراب چڑھی. اتنے میں مغرب کا وقت ہوا، اذان ہوئی، نماز کے لیے ایک صاحب امامت کے لیے آگے گئے. تو قل یا ایھا الکافرون کی صورت ہے. ایسے بھی ذرا لوگوں کو وہاں کی چوکی جیسی لگتی ہے، یعنی یاد کرنا ذرا وہاں کا چوکا لگتا ہے. تو انہوں نے نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھی تو بھول ہو گئی، چونکہ چڑھیلی تھی شراب، اس لیے غلطی ہو گئے. تو انہوں نے آ کر کے بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتلائی کہ آج تو وہاں پارٹی تھی اور اونٹ کی برائی ہو رہی تھی اور ساتھ میں شراب کے پیالے چلے نے چڑھی تو نماز میں گڑبڑ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، نماز کے وقت پر شراب مت پیو. جو پڑھتے ہو وہ پتہ چلنا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہو. اب شراب پی ہوگی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا پڑھ رہے، کیا زبان سے نکل رہا ہے. اسی لیے منع کیا کہ بھائی نماز کے وقت شراب مت پی کے آؤ، دوسرے وقت میں پیو. یہ اجازت آئی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے. جیسے کہ ایک مثال کے طور پر کہ بھائی مسجد میں آوے تو پیاز کھا کر کے مت آؤ، چونکہ منہ میں سے بدبو نکلتی ہے پیاز کی. رحمت کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن عشاء کی نماز ہو گئی، اب تہجد اور فجر تک کوئی نماز نہیں ہے. جو لوگ عشاء کے بعد کھاوے تو اکھی پلیٹ بھر کے پیاز کھا جاوے، کوئی منع نہیں کرتا، چونکہ نماز ہو گئی. ابھی جو ہے کوئی نماز جلدی آنے والی نہیں ہے، سوتے وقت مسواک کریں گے تو بدبو انشاءاللہ نکل جائے گی. تو یہ اللہ کے یہاں سے حکم آیا کہ نماز کے وقت پر شراب مت پیو. پھر کچھ دن گزرے اور یہ بنو نذیر کے محاصرے کے دن آئے. اس زمانے میں اللہ کے یہاں سے قانون آیا اور یہ قیامت تک کے لیے فائنل قانون آیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا جگار، یہ بت اور یہ پانسے کے تیر، یہ سب کے سب شیطان کے کام ہے. تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. بس یہ حکم آیا اللہ تعالی کے یہاں سے تو ایک دم صحابہ کرام نے فٹافٹ عمل کرنا شروع کیا. کیسا عمل کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ
ہم لوگ ایک پارٹی میں تھے، وہاں بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت سہیل، یہ بڑے بڑے صحابہ کی پارٹی چل رہی تھی اور شراب بھی پلائی جا رہی تھی، اور حضرت انس خود شراب بانٹ رہے تھے لوگوں کو، اور وہاں مدینہ میں کچی پکی کھجور کی شراب بنتی تھی، کھجور کی شراب ہوتی تھی، جیسے اپنے یہاں سڑیلے گوڑ کی شراب بنتی ہے، موڑی کی شراب بنتی ہے، تو وہاں پر کچی پکی کھجور کی شراب بنتی تھی۔ کا لوگ شراب پی رہے تھے اور جھوم بھی رہے تھے، شراب چڑھی ہوئی تھی اس لیے۔ اتنے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو کوئی آدمی اعلان کر رہا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو باقاعدہ اعلان کرنے بھیجا کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے محلوں میں جا جا کر کے اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جیسے ہی اعلان سنا تو جو صحابی اندر تھے وہ باہر آنے سے پہلے شراب چھوڑ دی، اور جو باہر تھے انہوں نے اندر جانے سے پہلے شراب چھوڑ دی، یعنی آن دا اسپاٹ، اسی منٹ، اسی سیکنڈ صحابہ نے شراب چھوڑ دی، اور جو مٹکوں میں، جو برتنوں میں شراب بھری ہوئی تھی وہ باہر بہا دی۔ ایسا لگا کہ مدینہ منورہ میں بارش ہو رہی ہے، یعنی بارش کے زمانے میں نالیوں میں پانی بہتا ہے، اس طرح مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی، اور ادھر اللہ کا حکم آیا، ادھر شراب چھوڑی تو ان کو شراب سے اتنی نفرت ہو گئی، سیکنڈوں میں، ابھی تک شوق سے پینے والے، مزے لے کر پینے والے، لیکن اللہ کا حکم آیا تو ایسی نفرت ہو گئی، ایسی نفرت ہو گئی کہ شراب میں ان کو بدبو آنے لگی، گندی گندی واس آنے لگی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر کے صحابہ نے خوشبو لگائی کہ بھائی خوشبو لگاؤ تاکہ شراب کی بدبو دور ہو جائے۔ کسی نے وضو کیا، کسی نے غسل کیا تاکہ پاک صاف ہو جاوے اور ساری گندگی دور ہو جاوے۔ سیکنڈوں میں بعض صحابی تو ایسے تھے کہ جو شراب کا ویپار کرتے تھے، یعنی باہر سے شراب مدینہ ایکسپورٹ کرتے تھے اور مدینہ میں بیچتے تھے، اور ان کا ٹوٹل کیپیٹل، پوری پونجی مونڈی انہوں نے شراب میں لگائی تھی۔ اب وہ اسی وقت پر وہ شراب کے پورا مال لے کر کے آئے اور پوری رقم ان کی شراب میں لگی ہوئی، لیکن جیسے ہی اعلان ہوا وہ کھنجر لے کر کے اٹھے، نے چمڑے کے مشکیزے تھے جس میں شراب بھری ہوئی تھی، اس کو کھنجر مار مار کے پھاڑا، اور آج کے حساب سے کروڑوں روپے کی دولت انہوں نے اسی وقت پر بہا دی۔ یہ تھا صحابہ کرام کا حال، کروڑوں روپے کی دولت انہوں نے فوراً بہا دی کہ کوئی بات نہیں، میری مونڈی چلی جائے، میرا پیسہ چلا جاوے، لیکن حرام حرام ہے، اللہ کے یہاں سے حکم آ گیا، اب کوئی مجال نہیں کہ ہم اس سے دولت کمائیں گے۔ یہ حضرات صحابہ کا مزاج تھا۔ ایک عجیب بات اس موقع پر سننے کی یہ ہے کہ جو صحابہ زندہ تھے ان کو اپنے بھائی صحابہ یاد آئے، اس لیے کہ یہ 4 ہجری میں ہم چل رہے ہیں۔ 1 سال پہلے ہجرت کے 3 سال
احد کی لڑائی ہوئی تھی، اس سے 1 سال پہلے 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس زمانے میں شراب حلال تھی۔ اب بہت سے لوگ شراب پیتے تھے چونکہ جائز تھی، اور اس حال میں جہاد میں گئے اور وہاں شہید ہو گئے، اور اس حال میں ان لوگوں نے دنیا سے چلے گئے، موت ہو گئی۔ تو ان کے جو رشتہ دار زندہ تھے ان کو فکر ہو گئی کہ ہمارے جو رشتہ دار شراب کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کی اللہ کی یہاں مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ ان کو معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے آ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، تو اللہ کے یہاں سے آیت آئی، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا کہ وہ جب شہید ہوئے، جب ان کا انتقال ہوا، تب شراب حلال تھی، جائز تھی، اس لیے انہوں نے پی، اس حال میں شہید ہوئے، اس حال میں مر گئے، تو اس پر اللہ کے یہاں ان کی پکڑ ہونے والی نہیں ہے، اللہ کے یہاں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی ایسی حالت کے اندر۔ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو شراب کے بارے میں کتنے لوگوں پر عذاب ہے، لعنت الخمر علی 10 وجوہ، 10 طریقے سے شراب پر لعنت ہے۔ نمبر 1، بعینہا وشاربہا وساقیہا، ساقیہا وبائعہا ومبتاؤہا وآصرہا ومعتصرہا وحاملہا والمحمولۃ الیہ وآکل ثمنہا۔ شراب لعنت کی چیز، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے کی چیز۔ جو پیوے، جو پلاوے، جو بیچے، جو خریدے، جو شراب انگور کھجور میں سے نچوڑے اور جو نچوڑوانے کا آرڈر دے، جو شراب کو اٹھا کے لاوے، کارٹنگ کر کے ٹیمپو میں، ٹرک میں، کار میں لاوے، اور جس کے پاس کارٹنگ کر کے لے جاوے، جو قیمت کھاوے، سب کے لیے اللہ رسول کی لعنت ہے، سب کے لیے لعنت۔ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ اس وقت ڈرگس کے اندر ہمارے بہت سے نوجوان پڑے ہوئے ہیں، سپلائر ہے، بیچنے والے ہیں، کھانے والے ہیں، یہ بہت مسلمان نوجوان اس وقت ڈرگز میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہی مقصد ان کا، آسان پیسہ اور جلدی جلدی پیسہ مل جاوے، آسانی سے پیسہ ملے، جلدی جلدی پیسہ ملے، تاکہ عیاشی کرے، اڑاوے۔ تو یہ حرام کام ہے، شریعت میں بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ امت کے جوانوں کو، مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها فی الآخرہ۔ ہر نشے والی چیز حرام ہے، جس میں بھی نشہ آوے، شراب ہو، براؤن شوگر ہو، مینڈریکس ہو، اور گانجا ہو، بھنگ ہو، چرس ہو، افیڑ ہو، جتنی بھی نشے والی چیز وہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں حرام ہے، گناہ کی چیز ہے۔ ایسی تمام نشہ لانے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کا کام کرو۔ فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیتے پیتے
مر گیا، عادت تھی اس کی اور اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ کی یہاں جنت میں اس کو پاکیزہ شراب نہیں ملے گی، وہاں محروم رہے گا، وہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ایک موقع پر فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ما خامر العقل، یعنی یہ مضمون ہے کہ اس زمانے کے اندر انگور سے، کھجور سے، گیہوں سے، جو یعنی بارلی سے، شہد سے یہ شراب بنتی تھی حضور کے زمانے میں۔ تو اس کے لیے یہ قانون یاد رکھو، جو چیز عقل پر پردہ ڈال دے، یعنی جس سے نشہ آ جاوے، آدمی بھان بول جاوے، آدمی کو ماں بہن کی تمیز نہیں رہے، آدمی کو بیوی اور پرائی عورت کی تمیز نہ رہے، یہ سب چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں۔ تو یہ ہجرت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ کے یہاں سے شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ ہر شکل میں نشہ لانے والی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی نیرے کی سیزن چل رہی ہے تو اس میں بھی دھیان رکھنے کا، دیر سے نیرا پیوے تو بھی تاڑی بن کے چڑھتا ہے اور اس میں بھی نشہ آ جاتا ہے، دیر سے نیا پیوے تو اس کا نام بھی بدل جاتا ہے، تاڑی کہتے ہیں پھر اس کو، اور وہ بھی نشے والی چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر طرح کی نشے والی چیزوں سے، اب تو کپ سیرپ بھی ایسے آنے لگے، روز نیوز میں آتا ہے کہ وہ بھی نشے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے یہاں پکڑا گیا وہاں پکڑا گیا۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ اسما بانو غلام جعفر موسیٰ کا انتقال ہو گیا جمعہ کو، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے۔ بھائی آج ملاقات سے معذرت، باہر 2 میٹر لمبا بورڈ لگا ہوا ہے دروازے پر ہی، وہاں جانا ہے، ایکتا والوں کی مجلس میں، وہاں دوسرے پروگرام میں، اس کا ٹائم انہوں نے 8:30 کا رکھا تھا، میں آدھے گھنٹے سے زیادہ لیٹ چل رہا ہوں، اسی لیے آج ملاقات کی معذرت۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.